محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ نے سن رکھا ہوگا بلکہ دیکھا بھی ہوگا 22 رجب کو امام جعفر صادق کے کنڈوں کے نام سے موسوم میں ختم دلواتے ہیں۔ دراصل ان بھولے بھالے سنیوں کا یہ پروگرام محبت اہل بیت کرام کے تحت ہوتا ہے، لیکن یہ بیچارے سادہ لوح مسلمان یہ نہیں سمجھتے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام کا لیبل لگا کر انہیں بغض صحابہ پر مشتمل کس رسم کی ترویج کا سبب بنایا جا رہا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران در حیران ہوں گے کہ اس مذکورہ تاریخ 22 رجب المرجب نہ تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ ہی تاریخ وفات ہے، بلکہ معروف 12 ائمہ اہل بیت میں سے یہ کسی کی بھی تاریخ وفات نہیں ہے۔ آپ ضرور یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ پھر یہ ختم کیسا ہے، اور اس کے متعلق تکڑ ہارے کی کہانی یا اور قسم کے معجزات کے نام پر خرافات جو مشہور کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ آؤ میرے پیارے سنی بھائیوں، میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مذکورہ تاریخ 22 رجب المرجب دراصل جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال ہے، تاریخ وفات ہے۔ اسی لیے یہ حضرات ان تاریخ کو یوم سعد، اچھا دن، خوشی والا دن کے نام سے موسوم کرتے ہیں، چونکہ پنجابی زبان میں اور بعض مقامات پر عام اردو میں بھی کسی شخص کے مر جانے یا ہلاک ہو جانے، تباہ برباد ہو جانے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا کونڈا ہو گیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ امام جعفر صادق کا کونڈا کرنے والا شخص کیا وہ اہل بیت کرام کا یا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا محب اور مخلص ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے متعلق کونڈا کا لفظ استعمال کرنے والا آپ کا گستاخ اور منکر ہی ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دراصل تقریباً 1906 میں لکھنؤ ہندوستان میں کسی ذاکر کے بیان کرنے اور اس دن میں خوشی منانے کا شیعانہ مشورہ دینے پر اس حلوہ پوری والے کونڈے کے پروگرام کا آغاز ہوا۔ اس دور کے بعض ہندوستان کے جرائد کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے اس مذموم رسم کے اجرا پر کافی فتنہ فساد بھی ہوا تھا۔ بالآخر سنیوں کی اکثریت سے خوف زدہ ہو کر اور اپنے عقیدہ تقیہ پر عمل کرتے ہوئے اس پروگرام کو خفیہ طور پر کرنا شروع کر دیا، اور اگر کوئی غیر شیعہ پوچھتا تو تقیہ کرتے ہوئے کہہ دیتے کہ ہم امام جعفر صادق کا ختم دلواتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ امام جعفر صادق کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہمیں اس نام سے دھوکہ دیا گیا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، کیا ختم صرف حلوہ پوری پر ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی المرتضی، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا، سیدہ زینب، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا امام زین العابدین، حضرت سیدنا علی اکبر اور دیگر تمام اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ختم شریف پر حلوہ پوری کیوں تقسیم نہیں کی جاتی؟ اور پھر ختم کوئی ناجائز اور غیر قانونی کام تو نہیں کہ راتوں رات ہی دلایا جائے اور اندر ہی اندر دلایا اور کھلایا جائے؟ باقی تمام ائمہ کرام کے دن تو مجلسوں اور بڑے اشتہارات و اعلانات کے ساتھ مناتے ہو، صرف امام جعفر کے ساتھ ہی یہ رویہ کیوں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ روی ہے۔ ہاں حضرت لکھتے ہیں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ علی پور کے کئی میرے واقعیت والے شیعہ حضرات نے میرے سامنے بعض دوستوں کی موجودگی میں اعتراف کیا ہے کہ ہم یہ معاویہ کے مرنے کی خوشی مناتے ہیں، اور باقی لوگوں کو اصل بات اس لیے نہیں بتاتے کہ معاویہ کے ماننے والے ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور شاید کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ اور ویسے بھی آج تک کائنات میں کسی بھی شخص نے کبھی بھی اپنے کسی بزرگ کی وفات پر یا کسی بھی صدمے پر کبھی حلوہ پوری تقسیم نہیں کیا۔ ہاں یہ دیکھا گیا کسی مخالف کے مرنے پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے حلوہ پوری تقسیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ
کنڈوں کے نام پر امام جعفر صادق کا ختم نہیں دلواتے بلکہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر خوشی مناتے ہیں۔ اب ذرا آپ اپنے ایمان کو حاضر و ناظر جان کر دل کی گہرائی سے جواب دیں، کیا آپ کسی صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر مبنی پروگرام میں شامل ہوں گے؟ اس مذموم رسم کی ترویج کا باعث بنیں گے؟ اس ملعون سازش کا اعلی کار بن کر صحابہ کے دشمن عناصر کے ساتھ شامل ہونا گوارا کریں گے؟ ہرگز کوئی ایمان والا ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آج سے یہ پکا عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم کنڈوں کے نام پر امام جعفر صادق کی توہین نہیں کریں گے۔ ہم صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خانواہ امت، کاتب وحی الہی، ہمراز مصطفیٰ، امین مصطفیٰ، مدبر اسلام، مجاہد اسلام، ہادی و مہدی مؤمن جناب سیدنا امام حسن اور جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے جن کی بیعت کی، جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے جن کو اپنے بجائے خلافت المسلمین بنایا اور تسلیم کیا اور لوگوں سے آپ کی خلافت سختی سے تسلیم کروائی، ان جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کسی توہین، کسی سازش میں شامل نہیں ہوں گے، ورنہ پھر آپ بھی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے مخصوص طریقے کو اپنائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی قوم جیسا سمجھائے گا۔ اس کے مطابق بارگاہ خداوندی میں منکرین صحابہ جیسے ہی سمجھے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کے کنڈوں کا کوئی ثبوت نہیں، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ تبارک پڑھنے اور پڑھوانے کا طریقہ بھی شریعت سے ثابت نہیں، یہ بھی لوگوں کا خود گھڑا ہوا طریقہ ہے، اسے بھی ترک کر دینا لازم ہے۔ شب برات کا حلوہ، محرم کا کھچڑا، کنڈے اور تبارک یہ کوئی شرعی چیزیں نہیں ہے، ان کو شرعی سمجھ کر پکانا بنانا بدعت ہے۔ میرے دوستوں، حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کنڈوں کی مروجہ رسم مذہب اہل سنت والجماعت میں محض بے اصل ہے، خلاف شرع اور بدعت ممنوعہ ہے، کیونکہ 22ویں رجب نہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ تاریخ وفات ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت 8 رمضان 80 ہجری میں ہوئی اور وفات شوال 148 ہجری میں ہوئی۔ پھر 22ویں رجب کی تخصیص کیا ہے اور اس تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے کیا خاص مناسبت ہے؟ ہاں، 22ویں رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ دیکھو تاریخ تبرانی، ذکر وفات امیر معاویہ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس رسم کو محض پردہ پوشی کے لیے حضرت امام جعفر صادق کی طرف منسوب کیا گیا، ورنہ در حقیقت یہ تقریب حضرت امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ جس وقت یہ رسم ایجاد ہوئی اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، اس لیے اہتمام کیا گیا کہ شیرینی بطور حصہ علانیہ تقسیم نہ کیا جائے تاکہ راز فاش نہ ہو، بلکہ دشمنان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے یہاں جا کر اسی جگہ یہ شیرینی کھا لیں جہاں اس کو رکھا گیا ہے، اور اس طرح اپنی خوشی و مسرت ایک دوسرے پر ظاہر کریں۔ جب کچھ اس کا چرچا ہوا تو اس کو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے یہ تہمت امام موصوف پر لگائی کہ انہوں نے خود خاص اس تاریخ میں اپنے فاتحہ کا حکم دیا ہے، حالانکہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ لہذا برادران اہل سنت والجماعت کو اس رسم سے بہت دور رہنا چاہیے، نہ خود اس رسم کو بجا لائیں اور نہ اس میں شرکت کریں۔ ایصال ثواب جس کو چاہیں جب چاہیں بلا کسی التزام تاریخ و مہینہ وغیرہ کے، یعنی کسی تاریخ مہینہ دن وغیرہ کو لازم کیے بغیر کرنے میں کوئی مذائقہ حرج نہیں، بلکہ بہت بہتر ہے، لیکن کونڈا کرنا جیسا کہ رواج ہے بے اصل اور بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو من گھڑت رسم و رواج سماج میں آ گئے ہیں ان سب سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔